اماراتی سرزمین ایران پر حملوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ متحدہ عرب امارات کا دو ٹوک اعلان۔ اماراتی وزیر خارجہ کے مطابق ایران کے خلاف فوجی جارحیت کے لیے کسی قسم کی لاجسٹک معاونت بھی فراہم نہیں کریں گے۔ تنازعات کا سفارتی حل ضروری ہے۔ امریکہ کا جدید ترین جنگی بحری بیڑا ابراہیم لنکن مشرق وسطی پہنچ گیا، جس پر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ روس اور چین کے ساتھ دفاعی تعاون جاری ہے۔ ایران کسی بھی فوجی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کی امید۔ 843 دن بعد آخری اسرائیلی یرغمالی کی باقیات بھی مل گئیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور فوج کی جانب سے تصدیق۔ رین گولی 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے میں مارا گیا تھا۔ پولیس سرجن رین گولی کی باقیات غزہ شہر کے ایک مسلم قبرستان سے ملی تھی۔ گولی کے باقیات کے بدلے اسرائیل 15 فلسطینیوں کی لاشیں واپس کرے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کہتی ہیں غزہ سے آخری یرغمالی کی باقیات کی واپسی امریکی خارجہ پالیسی کی بڑی جیت ہے۔ صدر ٹرمپ نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ مشرق وسطی میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ غزہ بورڈ آف پیس میں 20 سے زائد ممالک شامل ہو چکے۔ بھارت اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان 2007 سے اس معاہدے پر بات چیت چل رہی تھی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے معاہدے کا اعلان کیا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اسکاٹ بینس نے یورپی یونین پر الزام عائد کیا کہ وہ بھارت کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدہ کر کے روس یوکرین جنگ کو فنڈ کر رہا ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا فون ڈیر لائن نے اس معاہدے کو تمام تجارتی معاہدوں کی ماں قرار دیا ہے۔ امریکی شہر منیاپولس میں عوامی احتجاج کی شدت بڑھ گئی۔ صدر ٹرمپ نے امیگریشن اینڈ کسٹم ایجنٹس کو واپس بلانے کا عندیہ دے دیا۔ منیاپولس میں تارکین وطن کے خلاف مہمانہ کریک ڈاؤن کے ذمہ دار سینئر افسر کو تبدیل کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں تعینات ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور سینئر اہلکار ہیومن کو معاملات کنٹرول کرنے کا ٹاسک دے کر منیاپولس بھیج دیا گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں صدر ٹرمپ امریکہ کی سڑکوں پر اپنے لوگوں کو ایسے مرتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ امیگریشن اینڈ کسٹم ایجنٹس کی فائرنگ سے 2 افراد کی ہلاکت کے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے ICE کو ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اتحادی جنوبی کوریا سے بھی ناخوش۔ تجارتی ٹیرف 15 سے بڑھا کر 25% کر دیا۔ اطلاق جنوبی کوریا سے امریکہ آنے والی گاڑیوں، لکڑی اور دوا سازی کی صنعت پر ہوگا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں جنوبی کوریا کی پارلیمنٹ امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے پر عمل درآمد میں ناکام رہی، جس کے باعث امریکہ یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوا۔ امریکہ میں شدید برفانی طوفان، کئی علاقوں میں 1 فٹ سے زائد برف پڑ چکی ہے۔ مختلف حادثات میں 30 افراد ہلاک، 34 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، 10 لاکھ سے زائد لوگ بجلی سے محروم، 19,000 پروازیں منسوخ۔ واشنگٹن، ٹیکساس، نیو یارک، اوکلاہوما، نیو جرسی سمیت کئی ریاستوں میں شدید برفباری، سرد ہوائیں۔ 44 ریاستوں کی تقریباً 20 کروڑ افراد کے لیے شدید ترین ٹھنڈ کی وارننگ جاری۔ کینیڈا کے مختلف شہروں میں برفانی طوفان سے نظام زندگی درہم برہم۔ سمندری طوفان چندرا آج برطانیہ کے ساحلوں سے ٹکرائے گا۔ یہ رواں سال برطانیہ سے ٹکرانے والا تیسرا طوفان ہوگا۔ طوفان چندرا کے باعث ملک کے مختلف حصوں میں نظام زندگی متاثر ہونے کا امکان۔ شمالی آئرلینڈ، جنوبی مغربی انگلینڈ، جنوب مشرقی انگلینڈ اور ویلز میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارشوں کا امکان ہے۔ فرانس میں 15 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کا بل منظور۔ قومی اسمبلی میں پیش کردہ بل میں مڈل اسکولوں میں سمارٹ فون کے استعمال پر پابندی کو ہائی اسکولوں تک بڑھانے کی تجویز شامل تھی۔ بل میں سوشل میڈیا استعمال کو کم عمر بچوں میں ذہنی صحت کے مسائل میں اضافے کا سبب بتایا گیا۔ بل کو سینیٹ سے بھی منظوری درکار ہوگی۔ پسند بنائیں پیار اور احتیاط کے ساتھ ورنہ جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ پنجاب حکومت نے پسند پر اشتعال انگیزی روکنے، مذہبی ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے دفعہ 144 کے نفاذ اور مختلف پابندیاں عائد کر دی۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پتنگوں پر مقدس کتب، مذہبی مقامات یا کسی شخصیت کی تصویر لگانے، کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے کی تصویر والی پتنگوں پر 30 روز کے لیے پابندی ہوگی۔ لاہور میں سخت شرائط کے تحت 6 سے 8 فروری تک پسند منائی جائے گی۔
اور ICC نے بنگلہ صحافیوں کو T20 ورلڈ کپ کی کوریج سے روک دیا۔ بنگلہ میڈیا کے مطابق صحافیوں کو سری لنکا اور بھارت میں ہونے والے میچوں کے لیے ایکریڈیشن کارڈز نہیں دیے گئے۔ بنگلہ صحافیوں کی ایکریڈیشن کینسل کر دی گئی۔ بنگلہ کرکٹ بورڈ کے مطابق 130 سے 150 بنگلہ صحافیوں نے ایکریڈیشن کارڈ کے لیے اپلائی کیا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے کا فیصلہ جمعہ یا پیر کو کرے گا۔